بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ باواد بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے خیال دوسرا یا تیسرا سال ہے کہ ماہ رجب المرجب میں کسی تاریخ کو یہاں وہ شریف میں سیدنا علی بن ابو طالب علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی محفل میں علماء کو نہیں بلایا جاتا۔ کچھ نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد اس فقیر کی گفتگو جو ہے آپ کو سننا پڑتی ہے، تو اس میں حکمت کیا ہے کہ دوسرے علماء کو نہیں بلایا جاتا، اور پھر سامعین جو ہوتے ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جلسہ عام کی طرح اعلان نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری حکمتیں جو ہیں انشاءاللہ کسی وقت آنے پر آپ پر عیا ہو جائیں گی۔ فی الحال ہم جس طرح چل رہے ہیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے، اور بعض حکمتوں کے تابع ہے۔ میں نے سورۃ الزخرف 25واں پارہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہتمام کا اور اس کی حکمتوں کا، اور بتدریج آہستہ آہستہ اس نے جو پلان بنایا ہے اس پلان کے ظاہر ہونے اور وجود میں آنے کا ذکر ان 3 آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے ایک معذرت کی تھی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہاں کی زبان میں، یہاں کی بولی میں گفتگو کروں، لیکن گفتگو یہ دنیا بھر میں جاتی ہے، اگرچہ ہمارا وہ کام بھی ابھی سلو ہے ویڈیو وغیرہ کا۔ تاہم سرائکی میں اگر گفتگو کی جائے تو پھر کم لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اردو میں بھی بات سمجھتے ہیں، اس لیے سرائکی نہیں بول رہا ہوں۔ وہ 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اب، اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے کہا، اننی بریء مما تعبدون، میں ان تمام بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو۔
الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، ما سوا اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ عن قریب میری رہنمائی فرمائے گا، میرے لیے تمام راستے کھول دے گا، میری مشکلات دور کر دے گا۔ یہ دو آیتیں مقولہ ہیں، قول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قول ابراہیمی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس نے ابراہیم نے اس کلمہ کو، اس توحید کو کہ میں بتوں کا پجاری نہیں ہوں، میں صرف پیدا کرنے والے کو پوجتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ کلمہ توحید ہے۔ فرمایا اس ابراہیم نے اپنی اس بات کو وَجَعَلَهَا كَلِمَةً، اپنی اس بات کو باقیۃً، ہمیشہ رہنے والی بنا دیا، فی عَقِبِهِ، اپنی نسل میں۔ سبحان 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 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ رجوع کرتے رہیں، تاکہ وہ لوگ رجوع کیا جاتا ہے، ایک سمت سے توجہ ہٹا کر دوسری سمت کی طرف اپنی توجہ کرنا، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ پلٹنا، پلٹنا بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جس طرف رخ ہے اس سے رخ موڑ کر دوسری طرف کیا جائے، یہ رجوع کا معنی ہے۔ ان کی کون سی نسل تھی جس میں انہوں نے اس بات کو چھوڑا؟ ان کی نسل میں بنو اسرائیل بھی ہیں، اور ان کی نسل میں، ذریت میں بنو اسماعیل بھی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے اول الولادت، جن کی ولادت پہلے ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت بعد میں ہوئی وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ دونوں میں، دونوں کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہوئے جن کو وہ کہا جاتا ہے، جن کا نام تو یعقوب علیہ السلام ہے، جن کو فرشتوں نے لقب دیا تھا اسرائیل۔ اسرائیل سے جو نسل چلی انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی انہیں کہا جاتا ہے بنی اسماعیل۔ اسرائیل کی نسل میں ہزاروں انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے، بلکہ لاکھ بھی کہا، لاکھوں تو نہیں، لاکھ بھی کہا جائے تو بھی درست ہے، اس لیے کہ پیچھے اتنا عرصہ نہیں گزرا ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا۔ نسل انسانیت بھی بہت زیادہ بعد میں پھیلی، بلکہ انسانیت کی نشاءات ثانیہ، جس کو بولتے ہیں نا نشاءات ثانیہ، کوئی ادارہ بناتے ہیں ایک حد تک چلتا ہے اور پھر اس کی تعمیر میں بھی ذرا ترمیم کرتے ہیں، تعمیر میں بھی
ترمیم کرتے ہیں اور اس کے قوانین وغیرہ میں بھی ترمیم کرتے ہیں، اور پھر اس کی اٹھان جو دوسری مرتبہ ہوتی ہے اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ انسانیت کی نشاط ثانیہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ اب اسرائیل کی اولاد میں انبیاء چل رہے ہیں، تو وہ کلمہ جو انہوں نے اپنی نسل میں چھوڑا تھا وہ چل رہا ہے انبیاء کی صورت میں۔ سبحان ادھر اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی تو نسل ابراہیمی ہے، سبحان تو بنو اسماعیل میں تو کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد بن عبداللہ تک کوئی نبی زمین پر نہیں ہے، زمین پر ہیں، بنو اسماعیل میں نہیں ہے، بنو اسماعیل میں نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے یہ کلمہ توحید اپنی نسل میں چھوڑا تھا، تو نسل اسرائیلی میں تو انبیاء کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ توحید چل رہی تھی، ذریت اسماعیلی میں وہ کلمہ توحید کیسے چل رہا تھا؟ واہ، بہت جبکہ گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے چھوڑا، جس بات پر وہ خود تھے انہوں نے اس بات کو اپنی نسل میں چھوڑا، فی عاقبہ، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ اب یہ رجوع جو ہے یہ کیسا، کس سے رجوع کرتے رہیں؟ یعنی جب بھی کوئی اندھیرا ہو، جب بھی سوچوں میں، آراء میں، فکروں میں گمراہی آ جائے، اندھیرا چھا جائے، تو حق کی چھان پٹک کے لیے، حق کی جستجو اور تلاش کے لیے لوگ کدھر کا رخ کریں، کدھر جائیں، روشنی کہاں سے پائیں؟ تو وہ روشنی جو فی عاقبہ ہی کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ روشنی بنو اسماعیل میں کسی انسان کے نبی ہوئے بغیر یوں چلتی رہی کہ جہاں جہاں سے نور مصطفیٰ گزرتا رہا، ہر اس مرد کی پشت میں اور ہر عورت کی شکم سے جو نور منتقل ہوتا رہا، وہاں توحید کی روشنی باقی رہی۔ اور مشکل کے وقت لوگ ان کی طرف رجوع کرتے رہے، کیونکہ پوری تاریخ جو ہے حضرت بنو اسماعیل کی وہ تو لکھی ہوئی مدون ہو کر ہم تک نہ پہنچی، لیکن قریب قریب کا جو زمانہ ہے وہ حالات تو ہم تک پہنچے ہیں، پہنچتے رہے قریب قریب کا۔ مثلا اہل مکہ جس گھر پر نازاں تھے، اہل مکہ جس عمارت پر نازاں تھے، اور جو عمارت ان کی طرف پبلک کی توجہ کو کھینچتی تھی، جو گھر اہل مکہ کی طرف دوسری مخلوق کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، اس گھر کو جب اڑانے کے لیے کوئی بدبخت آ گیا تو اب کیا کیا جائے؟ تو آپ کو یاد ہے کہ ڈاچیوں کو اپنی اونٹنیوں کو چھڑوانے کے لیے اللہ اکبر، اس وقت کے سردار مکہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے فرمایا ابرہا سے، میری اونٹنیاں آپ کے کارندوں نے پکڑ لی ہیں،
میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میری اونٹنیاں واپس کر دی جائیں. اور حضرت کا کسی نے کوئی تعارف نہیں کرایا تھا ابرہ بادشاہ سے. وہ جو ہی تشریف لائے تھے تو ان کی قد و قامت کو اور ان کے روشن چہرے کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ قدرت نہ پا سکا، یعنی اس سے یہ بات بن نہ سکی کہ وہ کہتا کہ یہاں بیٹھ جائیں. اس نے فوراً حضرت کو اپنے ساتھ بٹھایا. جب سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی اونٹنیوں کے لیے آیا ہوں، تو اس نے کہا میں نے آپ کی وجاہت، شکل اور شخصیت کو دیکھ کر جو اپنا ذہن بنایا تھا، آپ کے اس جملے سے آپ کی وہ شخصیت میرے ذہن سے دھڑام کر کے گر گئی. آپ اس قد کاٹ کے آدمی نہیں ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں ایک شخصیت بنی تھی. میں آپ کی شناخت کو مٹانے آیا ہوں، میں آپ کی عزت اور عظمت کو مٹانے آیا ہوں. میں سمجھا آپ میرے سامنے اس کو بچانے کی درخواست کریں گے تو میں اس پر کچھ سوچوں گا. آپ چھوٹے آدمی نکلے، آپ تو اونٹنیوں کو بچانے کی درخواست لے کر آ گئے کہ آپ کی اونٹنیاں واپس کر دی جائیں. انہوں نے فرمایا میں اونٹنیوں کا اس وقت مالک ہوں. اور گھر کا جو مالک ہے نا کعبہ کا، وہ ہے. میں اونٹنیوں کو بچانے آیا ہوں، گھر کو وہ خود بچائے گا. لیکن اللہ رب العزت اس وقت تک کسی کی مدد کرتا نہیں جب تک کہ کوئی اپنے ہاتھ چلاتا نہیں. یا ہاتھ چلاؤ یا زبان چلاؤ، کچھ تو کرو. بیٹھے رہو، نہ منہ سے کچھ بولو نہ ہاتھوں سے کچھ کام کرو، اور پھر تم یہ سمجھو کہ یہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے یہ اپنے آپ ہی ٹل جائے گا. ایسا کبھی نہ ہوا نہ ہوتا ہے. ہاں، اس لیے سیدنا عبد المطلب جب وہاں سے تشریف لے گئے تو انہوں نے 2 لفظ عرض کیے بارگاہ الہی میں. پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ اس طاقت کے سامنے اہل مکہ کی ظاہری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کے سامنے اس طاقت سے ٹکرانے جوگے نہیں ہیں. لہذا تجھ ہی سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما. یہ دعا مانگ رہے تھے اور التجا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے. پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مناجات کیا کرو، دعا نہ کیا کرو. یعنی فقط دعا پر نہ رہا کرو، مناجات کیا کرو. تو جانتا ہے ہم اس طاقت کے سامنے ٹکراتے نہیں. یہ گفتگو ہے، ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتی، یہ گفتگو ہے. لہذا تو اگر نہ بچائے اس شہر کو اور اس گھر کو تو اور کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں مناجات. یہ کر دے، یہ عطا کر دے، فلاں دے دے، فلاں چیز ٹال دے، یہ مانگتے جانا، یہ ہے دعا. انہوں نے التجا کی، مناجات کی، تو ان کی پیشانی مبارک سے ایک نور چمکا. سبحان سبحان. تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے مارکا جماعت اے قریشیو واپس چلو، اللہ کی مدد آ گئی. مولانا اشرف علی تھانوی اور ان سے قبل امام برہان الدین حلبی اور امام قسطلانی، ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے ماتھے سے جو نور چمکا وہ کون سا نور تھا. چونکہ اس واقعہ سے 50 دن، 50 ہفتے، 50 مہینے، 50 سال نہیں، 50 دن بعد حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا
اگر کہا جائے نور محمدی چمکا تو وہ نور محمدی کم از کم 18-19 سال قبل ان کے جسم سے نکل چکا ہے. ان کے جسم سے نکلا، حضرت عبداللہ کے جسم میں آیا، ان کے جسم سے نکلا، ان کی زوجہ کے جسم میں آیا، 8-10 ماہ ان کی زوجہ کے شکم میں وہ نور رہا، پھر ان کی زوجہ سے منتقل ہوا تو 17-18 سال حضرت عبداللہ کے اندر رہا، حضرت عبداللہ سے منتقل ہوا تو 9-10 ماہ، اونچا بولو، تو یہ 18-19 سال بنتے ہیں یا نہیں؟ کم از کم. تو حضور کا جو نور ہے وہ تو ان کے جسم سے منتقل ہو چکا تھا، چمکا کیسے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں یہ ذکر کیا ہے، اور حاشیہ میں اوپر واقعہ ذکر کیا حضرت عبد المطلب والا دعا مانگنے کا، نیچے حاشیہ میں سوال قائم کیا کہ یہ نور چمکا تو کیسے، پھر یہ مدت بیان کی تھانوی صاحب نے. تو انہوں نے کہا کہ وہ نور محمدی تو منتقل ہو چکا تھا لیکن ایک عرصہ تک اس جسم میں رہا تھا، اور حضرت عبد المطلب کی عادت ہو چکی تھی کہ وہ ہر مشکل کے وقت دعا کرتے تو اس وقت تک ہاتھ ہی نیچے نہ کرتے جب تک کہ یہاں سے روشنی نہ دیکھتے. اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ. آج معاملہ تمام معاملات سے بڑا تھا اور یہ نور منتقل ہو چکا تھا. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نور کی جو جگہ رہی تھی ماضی میں، اب تک اس نور کی اس جگہ پر باقی ماندہ کرنیں اور باقی ماندہ روشنیاں جو ہیں باقی تھیں، جیسا کہ جلتی ہوئی آگ سے شعلہ ہٹا دیا جائے، انگارے پڑے ہوئے ہوں اور ان انگاروں پر تھوڑی تھوڑی راکھ کا پردہ آ جاتا ہے، پھونک ماری جائے تو وہ پردہ ہٹتا ہے، نیچے سے انگاروں کی روشنی پھر سے تو کہتے ہیں وہ جو جگہ تھی اس نور کی آماج گاہ، اس نور کے رکھے جانے کی جو جگہ تھی، وہاں سے اللہ رب العزت نے اس نور کو چمکا دیا، اس لیے کہ وہ نہ چمکاتا تو عبد المطلب دعا کو موقوف ہی نہ فرماتے. اللہ اکبر، واہ واہ. اس جملے کی طرف واپس چلیے جی. میں اپنی اونٹنیاں لینے آیا ہوں اور اس گھر کی حفاظت اس گھر والے کے سپرد ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا. پھر ان کی دعا کی طرف چلیے جو انہوں نے دعا مانگی اور ابھی میں عرض کر چکا ہوں. کیا اس سے توحید آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان واضح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ذریت اسرائیلی میں انبیاء چل رہے ہیں اور ذریت اسماعیلی میں یوں موحدین چل رہے ہیں، کسی نبی کی نبوت کے پہنچے بغیر. یہ ہے وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. پھر حضرت ابو طالب کی طرف چلیے، یا حضرت عبداللہ کی طرف چلیے. یہ وہ دور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں ہمیشہ نکاح کی بدولت منتقل ہوتا رہا ہوں. صفاح، نکاح اور صفاح نہیں، نکاح ہے نا تھی، دو لفظ ہیں نا برابر میں، صفاح اور نکاح. میں صفاح کی صورت میں ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل، اونچا بولو،
نہیں ہوا، میں ہمیشہ نکاح کی صورت میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ سبحان سبحان سبحان۔ دعویٰ تو کوئی ایسا وہ شخص کرے جو اپنے بیٹے کے نکاح کی صورت میں پیدا ہونے کا گواہ ہو۔ بے شک۔ باپ کہہ سکتا ہے میرا یہ بیٹا میرے نکاح سے ہے، بچہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ واہ لا ریب۔ کوئی بچہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تھا ہی نہیں۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نکاح کی صورت میں پیدا ہوا ہوں؟ اسی لیے تو ایک حدیث پاک میں الولد للفراش وللعاہر الحجر، فرمایا شادی شدہ جوڑے سے اگر بچہ پیدا ہو جائے اور لوگ باتیں بنائیں کہ یہ بچہ تو اس بندے کا نہیں ہے جس کا نکاح ہے، یہ تو فلاں کا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں نہیں بناتے؟ حضور فرماتے ہیں لوگوں کی باتیں نہیں سنی جائیں گی، زانی کے لیے پتھر ہیں، وہ اولاد جو ہے پتر یا دھی، بیٹا یا بیٹی، وہ اولاد جو ہے وہ صاحب فراش کی ہے، نکاح والے کی ہے، بستر والے کی ہے۔ صرف شکوک مٹانے کے لیے جو ایک وجود پیدا ہو گیا اس کی عظمت کو باقی رکھنے کی خاطر، وہ یاد رکھنا جو بندہ پیدا ہو جائے اگرچہ وہ والا تو زنا ہے لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کے باپ کا ہے۔ اس لیے ایسا شخص اگر عالم بن جائے بالکل تو وہ نماز کا امام بھی بن سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ نیک۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ابا تک، اس کا ابا جس صدی میں بھی ہو، میں ہمیشہ نکاح کی صورت میں منتقل ہوتا رہا، یہ دعویٰ کیسا؟ معلوم ہوا جس کا جسم منتقل ہوتا رہا ایک باپ سے دوسرے باپ کی طرف، ایک ماں کے رحم سے دوسری ماں کے شکم کی طرف، وہ از خود اپنا منتقل جو ہے ہونا جو ہے اس کا مشاہدہ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس کے رب نے بتا دیا کہ آپ ہمیشہ نکاح کی ہی صورت میں منتقل ہوتے رہے، ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے سورہ شعراء میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ عزیز الرحیم پر توکل فرمائیے، حضور کو حکم ہے، الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام پذیر ہوں، وتقلبک فی الساجدین، اور وہ ہمیشہ آپ کو ساجدین میں ہی الٹ پلٹ کرتا رہا، ساجدین میں ہی بدلتا رہا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں وتقلبک فی الساجدین کا معنی یہ ہے کہ تہجد کے وقت جو لوگ اٹھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور آپ چکر لگاتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بھلے گھر والے ہوں یا اصحاب ہوں یا جو بھی ہوں، ان میں جو آپ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کا یہ مشاہدہ کرنا، یہ دورہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو ساجدین، ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل کرتے رہے اور اس چیز کو ہم دیکھتے رہے۔ سبحان۔ اسی کو یعنی میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، زنا سے نہیں۔ دوسری احادیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف، پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل کیا، کبھی میں کسی پلید پشت میں نہیں رہا ہوں۔ بولیے زنا جو ہے یہ رجس اور نجس ہے یا نہیں؟ یہ پلید ہے یا نہیں؟ ہاں جی،
اور زمانہ جاہلیت میں اور عالم کفر میں کوئی شخص یہ کہے کہ لوگوں زنا سے بچو، یہ جہاں آتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے، تنگ دستی لاتا ہے اور عزت کو پامال کرتا ہے، تو اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ یہ قول ہے حضرت سیدنا عبد المطلب کا، اللہ ایاکم والزنا فإنہ یورث الفقر۔ اللہ ہاں جی، سبحان 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 پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہاں بھی رکھا تو وہ مقام نجس نہیں تھا۔ نجس کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بتوں کے لیے بھی نجس کا لفظ آیا اور بتوں کے پرستار جو ہیں ان کے لیے بھی انما المشرکون نجس۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ مشرک سراسر نجس ہیں، پلید ہیں۔ اور یہ پلیدی جو ہے، اس پلیدی کو اللہ تعالیٰ نے رجس بھی کہا ہے۔ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی رجس سے اجتناب کرو۔ تو جو بندہ پیدا ہو گیا اس کے پاس رشد اور غوایت آ گئی، پیدا ہو گیا اور رشد اور غوایت آ گئی، تو وہ پابند ہے کہ رشد کو اپنائے اور غوایت یعنی دلالت اور گمراہی سے اجتناب کرے۔ قد تبین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، رشد جو ہے وہ غوایت اور دلالت سے واضح ہو گئی۔ یعنی جب دین کسی کو پہنچا دو تو پھر وہ نہ مانے تو زبردستی نہ منواؤ۔ روشنی ہو گئی، واضح ہو گیا، کھوٹے کھرے کی تمیز اس کو مل گئی، پھر بھی نہیں مانتا تو اب جبر کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی دین مان لیتا ہے، قبول کرتا ہے کہ یہ دین ہے، پھر اس دین کے خلاف چلتا ہے اور اس کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے جی، نہیں، جب مانا ہے تو پھر قانون کے ساتھ ماننا ہوگا، پھر سزا کے لیے جبر ہوگا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں، تو وہ یہ ہے کہ منوانے میں کوئی تنگی نہیں، بیان کرنے میں، پہنچانے میں تم پر جو فرض ہے وہ ادا کرو، اگلا مانے یا نہ مانے وہاں کہا جاتا ہے وما علینا الا جب کوئی مان جائے تو پھر وہ صحابی بھی ہو، غلطی کرے تو سزا ہوگی۔ تو یہ جبر کہاں ہے اور کہاں نہیں، یہ ذرا آج فرق آپ ذہن نشین رکھ لیں۔ لیکن میں نے کہا کہ جو پیدا ہو اور اس پر رشد اور غوایت ہو جائے واضح تو پھر اس پر جبر نہیں، لیکن جس کے پاس وحی کی صورت میں، نبی کی صورت میں کوئی رشد آیا ہی نہیں، کھوٹے اور کھرے کی تمیز، نبی یاد رکھنا، نبی بھیجے جانے کی صورت میں کتاب نازل کر کے کوئی واضح ہدایت، رشد اور غوایت، دلالت اور ہدایت واضح نہیں کیا گیا، ایسے میں جو لوگ برائی سے بچ رہے ہوں، شرک سے اجتناب کر رہے ہوں، ان کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سبحان فرمایا ان کو یہ روشنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے ملتی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنی اولاد میں یہ چیز رکھ دی، انہوں نے اپنی اولاد میں یہ چیز رکھ دی۔ مجھے اچانک یاد آیا ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں
اپنے ابا حضور کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت عبد المطلب کے ساتھ، تو یہ زینی دہلان مکی ہے نا جی، السیرۃ النبویہ والے وہ، اور کستلانی، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ پر ان کے دور میں لوگ یعنی عورتیں اس سے زیادہ مرتی تھیں جتنا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر مرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، ان کو ایک خوبرو اور نہایت ہی مالدار عورت نے دعوت دی، میں 100 اونٹ آپ کو دوں گی تو آپ میرے ساتھ نکاح کریں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نکاح نہیں کرتے تو شب باشی کرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا شریف لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شرافت کس نے سکھائی ہے؟ ہاں، اللہ۔ اس دور میں جہاں بدکارہ عورتیں جو ہیں نا اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتی تھیں کہ جس نے خواہش پوری کرنی ہے یہاں آ جائے، اور اس کو کوئی عار، عیب اور شرم کی بات نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں ایک شخص کہے کیا شرفاء بھی ایسا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ۔ یہ روشنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ سبحان کہت پڑ گیا جی، عرصہ ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، خشکی ہے، مال مویشی مر رہے ہیں، اور ہر ایک مشرک نے اور کافر نے اپنے اپنے گھروں میں جو بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، کیٹیگریز تھیں جی، عام بت اپنے گھروں میں، پھر اس سے جو ودھیا، پھر وہ کسی خاص جگہ پر، پھر ان سے جو بڑھیا وہ کعبہ کے اندر، اس طرح پھر قبیلے قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے، بت خانے تھے۔ ہر جگہ سے، ہر بت خانے سے اور ہر بت سے تھک ہار کر، مایوس ہو کر جب بیٹھ گئے اور بارش کسی بت خانے میں جا کر گڑ گڑانے سے نہ آئی، تو سب جمع تھے، تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگے یار تم اشراف کے گھرانے سے کیوں غافل ہو؟ واہ واہ واہ۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے جی، اور امام سیوطی نے، اشراف کے گھرانے سے کیوں غافل ہو؟ تو ایک بندے نے کہا کیا تیری مراد یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جایا جائے؟ اس نے کہا ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے پھر چلو چلتے ہیں۔ تمام بتوں سے مایوس ہو کر، بت خانوں سے مایوس ہو کر جب یہ چلے حضرت ابو طالب کی طرف، تو کوئی دکھا سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ پھر بنو ہاشم کے کسی خاص بت کی طرف لے گئے ہوں پوری قوم کو؟ کوئی مائی کا لال دکھا دے لکھا ہوا کسی کتاب سے۔ انہوں نے اپنے 7 سال کے بیٹے لخت جگر محمد بن عبداللہ کا بازو پکڑا، لکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ پکڑ کر آ رہے تھے، اور آ کر پشت مبارک، کنڈ مبارک جو ہے کعبہ سے لگا دی، اور فرمایا پتر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ کس نے سکھایا ان کو؟ کس نبی کی وحی کی روشنی پہنچی اور کون سی آسمانی کتاب میں انہوں نے پڑھا کہ اگر ایسی عالمگیر یا ملک گیر مصیبت آ پڑے تو بت خانے میں جانے کی بجائے، بت خانے کی طرف رخ کرنے کی بجائے کعبہ سے کنڈ لگاؤ اور پھر دعا کرو۔ یہ روشنی کس نے دی؟ یہ وہی روشنی ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اب آئیے ذرا، یہ انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ خفیہ اللہ، ذرا بولیں۔
یہ انتظام ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ یہ ہوا اس لیے کہ اس نے کعبہ کی تعمیر کر کے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں اور میرا یہ بیٹا. کون سا بیٹا؟ جس کا ذکر پیچھے آیات میں آیا ہے، تفسیروں میں نہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، وَوَالَدُهُ اور ان کا بیٹا، وَابْنُهُ اور ان کا فرزند، نانا والدہ و ابنہ کہا جاتا تو کوئی شخص کہہ سکتا کہ ابراہیم کے ساتھ اسحاق علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے نام لیا، ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ان کے ساتھ اسماعیل تھے. لہذا کسی بدبخت کا یہ کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، وہ قرآن کی دوسری آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ ہم نے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو جو میں نے اپنی نعمت تم پر انعام فرمائی، اس کو یاد کرو. وہ کہتے ہیں یہاں بنی اسرائیل پر نعمت کا ذکر ہے، فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کا ذکر ہے. لہذا انعام یافتہ لوگ قرآن کی صورت میں بنو اسرائیل ہی ہیں. یہ بنو اسماعیل کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں، اسی بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا، جس میں یا بنی اسرائیل اذکروا ہے، فرما دیا کہ کعبہ کو جو بنانے والے تھے وہ ابراہیم اور اسحاق نہیں تھے، ابراہیم اور اسماعیل. تو ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبہ کو بنا لیا تب دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا. پہلی التجا تو یہ ہے کہ ہم دونوں کو اپنی بارگاہ کا مسلم کہتے ہیں جو جھکتا رہے، جھکنے والے کو کہتے ہیں مسلم، یاد رکھنا. پہلے تو ہم دونوں کو اپنی بارگاہ کا مسلم بنائے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما. ہم دونوں کی ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما. تو ادھر یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء چل رہے ہیں، ادھر نسل ابراہیمی کا ہی فقط ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ نسل ابراہیمی اور نسل اسماعیلی دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور دونوں کے ذکر میں دونوں کے لیے دعا مانگی کہ ہم بھی مسلمان رہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم بھی وہی دعا مانگتے ہیں. تو جو ہدایت پر نہ ہو تو اس کو ہدایت ملتی ہے، جو ہدایت پر ہو تو اس کو ہدایت پر وہ دوام مانگتا رہتا ہے. ایک تو ہمیں مسلم رکھ، دوسرے یہ کہ ہم دونوں کی نسل میں، دونوں کی نسل میں، ادھر انبیاء چلتے رہے، ادھر دونوں کی نسل میں امت مسلمہ کیسے چل سکتی تھی؟ اگر حضرت عبداللہ تک سارے کافر مانے جائیں معاذ اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر مانے جائیں تو اس دعا کا رد ہونا واضح ہوتا ہے جس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا. اللہ اکبر. اور اگر دعا کا قبول ہونا مانتے ہو تو پھر دعا تو یوں قبول ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ اپنے متعلق ہمیں آگاہی تو بخشے. آقا نے فرمایا میں دعائے ابراہیم، بشارت، اونچا بولو یار، عیسیٰ، ہاں جانتے ہو نا یہ چیزیں تو اونچا بولو تاکہ مجھے سمجھ آئے. اور اپنی امی کا امی کی خواب ہو جو انہوں نے دیکھا تھا. دعائے ابراہیمی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ تو نہیں ہے کہ یا اللہ
ہم دونوں کی نسل میں محمد پیدا کرنا، ان کی دعا میں یہ ہے ہم دونوں کی نسل میں امت مسلمہ پیدا کرنا۔ پھر ہے وَرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس امت مسلمہ میں سے ایک معزز رسول بھیجنا۔ یہ قرآن ہے جی، حدیث نہیں کہ آپ ضعیف کہہ سکو، قرآن ہے۔ اس امت مسلمہ میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ایک معزز رسول بھیجنا۔ کسی کافر سے پیدا ہوں تو پھر امت مسلمہ کیسی؟ اور آپ کہیں کہ جب یہ مکہ والے مسلمان تھے تو پھر حضور کو وہاں بھیجنے کا کیا فائدہ؟ میں سارے مکہ کو مسلمان نہیں کہہ رہا، بھری دنیا میں یا بھرے ملک میں کافروں کے مقابلے میں تمام کافر ہوں اور ان کے مقابلے میں فقط ایک موحد ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام کی کوئی گنتی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تنہا امت ہے۔ کیا ہے یہ؟ تنہا امت ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھا، تنہا ابراہیم ایک امت تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو اس لیے امت مسلمہ میں سے رسول بھیجے، ان میں سے ان میں بھیج اور ان میں سے بھیج۔ معلوم ہوا اسلام اور توحید کی دولت سینے میں لیے ہوئے لوگوں میں سے حضور پیدا ہوئے۔ اور یہ سب کس نے کیا جی؟ دعا ابراہیمی کب ہوئی؟ حضور کی ولادت سے کم و بیش 2500 سال۔ کیوں قبلہ؟ حضور کی ولادت سے کم و بیش 2500 سال پہلے دعا ابراہیمی مانگی گئی۔ معلوم ہوا کبھی کوئی دعا ہزاروں سال بعد جامع قبولیت پہن کر سامنے آتی ہے۔ اتنا عرصہ بعد بھی کوئی دعا قبول ہو کر سامنے آتی ہے۔ کبھی کوئی کسی نعمت کی بشارت صدیوں پہلے دی جاتی ہے اور وہ نعمت ملتی صدیوں بعد ہے۔ قرآن میں بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 600 سال قبل، اور نام بھی لیا کہ میں اس کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام نامی احمد ہوگا، اور وہ نعمت ملی 600 سال بعد۔ لہذا جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو کیا اہتمام الہی یہاں تک ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ نہیں ختم ہوا۔ یہاں تک سلسلہ انبیاء اور رسل تو ختم ہو گیا۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ نبوت و رسالت تو ختم ہو گیا۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کی طرف وحی آئے، رسول اسے کہتے ہیں جس کو کتاب بھی ملے اور پھر اس کو لوگوں کی طرف بھیجا جائے۔ نبوت اور رسالت یعنی نبی کا آنا اور کتاب کا اترنا دونوں موقوف۔ تو 2500 سال جو اس نے انتظار کرایا جس نعمت کا، وہ 2500 سال بعد جب دنیا میں جلوہ گر ہوئی تو آگے بھی کوئی اس نے اہتمام کیا ہے یا نہیں؟ وہ کتاب کس کے سہارے چھوڑی؟ اور جس امت مسلمہ کی دعا مانگی گئی تھی اور اس امت مسلمہ میں سے ان میں نبی کی جلوہ گری مانگی گئی تھی، اب یہاں آ کر اس پوری دنیا انسانیت کو چھوڑ دیا اس نے؟ نہیں چھوڑا۔ اس لیے اس کے اس آخری نبی نے، اس آخری کتاب کے پیغمبر نے جاتے وقت لوگوں کو آگاہ کر دیا، لوگوں میں تم میں 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس میں؟ فیکم،
حضرت کا ترجمہ زور سے فرمائیں، تم میں، فیکم، تم میں، فیکم تم میں، تم میں، یہ تم میں پوری انسانیت کو نہیں ہے جی، یہ ماننے والوں کو ہے۔ کس کو ہے؟ ماننے والا، ماننے والوں کو ہے، جنہوں نے مانا، جنہوں نے مانا ان کے لیے قرآن ہے، ان کے لیے اہل بیت ہیں۔ لہذا اگر کوئی نہیں مانتا اور نہ ماننے والوں کی باتیں سن کر آپ گھبرایا نہ کرو، بلکہ ایک حدیث کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ عالم ارواح میں روحیں لشکروں کی طرح آپس میں ملی جلی رہتی تھیں، کٹھے رہتی تھیں۔ جنود مجندہ، جی بالکل، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت نے، میں نے ترجمہ کیا، حضرت نے عربی الفاظ پڑھ دیے، الارواح جنود مجندات، روحیں باہم لشکروں کی طرح رہتی تھیں، فما تعارف منہا ائتلفا، وہاں جن روحوں کا آپس میں تعارف ہوا وہ دنیا میں جب آتی ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ وما تناکر منہا اختلفا، وہاں جو روحیں ایک دوسرے سے جدا رہی، متنفر رہی، دنیا میں وہ روحیں جب پیکرے جسم میں آتی ہیں تو ان کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے جدا رہتی ہے، متنفر رہتی ہے۔ روحیں تو بیک وقت ایک مقام پر تھیں، لیکن ان روحوں کے جسم جو ہیں وہ وہاں کے ملاپ کے مطابق یکدم کسی ایک زمانے میں نہیں آتے۔ وہاں کسی کی 15ویں صدی کے کسی انسان کی روح وہاں کسی ایسے انسان کے ساتھ متعارف تھی جو 1500 سال پہلے گزر گیا، یا 2000 سال پہلے گزر گیا، یا 3,500 سال پہلے گزر گیا، یعنی جسم انسانی اس کا آپ کے جسم سے 3,500 سال یا 4,000 سال پہلے گزر گیا۔ ایک جسم آپ سے اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سے 4,000 سال پہلے ایک ایسا جسم گزر گیا کہ جس کی روح اس کے دور میں اس جسم میں آئی۔ اب 4,000 سال بعد اس وقت ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی روح 4,000 سال پہلے کے پیکرے انسانی کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو معلوم ہوا یہ فاصلہ اس زمانے کا ہے۔ وہاں ایک دوسرے سے اکٹھی رہتی تھی، تو اب اس وقت سے تقریباً 4,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم آیا تھا۔ 2,500 سال پچھلے، 1,500 سال یہ حضور سے لے کر یہاں تک کتنے بن گئے جی؟ 4,000 سال۔ 4,000 سال پہلے پیکر ابراہیمی بھی گزرا، 4,000 سال پہلے پیکر نمرودی بھی گزرا۔ کچھ لوگ نمرود سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ابراہیم سے۔ 1,500 سال قبل پیکر جسم ابو جہل کی شکل میں بھی گزرا، اور پیکر جسم محمد عربی کی صورت میں بھی گزرا۔ آپ کی روح کس کے ساتھ تڑپتی ہے؟ کیا کہنے، یاد رکھنا جی، دو چیزیں ہیں۔
ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے باہر کا انسان، ایک ہے اندر کا انسان۔ جب دنیا میں بندہ آ جائے تو اس کے اندر کا انسان جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے اندر والا جو انسان ہے نا، جیسا بھی گزرا، اس کا ذکر ہوتا ہے، باہر کے انسان کا ذکر نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ میت ابھی گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی وہ تو چل بسا، جو چل بسا ہے وہ اندر والا ہے۔ کیا؟ اور روح بھی عالم امر ہے، یہ بھی اندر کا معاملہ ہے۔ تو اندر والے کو اس کی سیرت کی وجہ سے چاہا جاتا ہے۔ اندر والے کو کوئی چاہتا ہے اپنی روحانی نسبت کی وجہ سے، اس کی روح۔ یا مجھے مسند احمد کی ایک حدیث یاد آ گئی، حرم ہلدی والے ہے سے، حرم نہیں، حرم بن حیان، ہاں جی، حرم بن حیان اور سیدنا اویس کرنی کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا، حضرت اویس کرنی نے، السلام علیکہ یا حرم بن حیان۔ تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ آپ نے تو مجھے دیکھا نہیں۔ فرمایا میں نے تمہارے ظاہری پیکر کو نہیں دیکھا، تمہارے اندر جو ہے نا انسان، اس کی اور میرے اندر کے انسان کی عالم ارواح میں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ان الباح مؤمنین یا مؤمنین لیلتقیان علی مسیرۃ یوم و لیلۃ وما رآہ واحد منہما صاحبہ قط۔ دو مومنین کی روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو روح کی طاقت پر ہے۔ ہم مردہ روح جو ہیں، ہم میں اگر یہ طاقت نہ ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انکار نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا۔ تو تجھ کو اگر معاملہ سمجھ نہیں آتا تو بابوں پر انکار مت کر۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ہاں، صلاحیت اگر نہیں ہے تو اس فقدان پر ماتم کر، جو طاقت تجھے حاصل نہیں اس کا انکار نہ کر، اس لیے کہ ہر چیز کو خلاف عقل نہ کہا کرو، بعض چیزوں کو ماورائے عقل سمجھ لیا کرو۔ خلاف عقل ہونا اور بات ہے، اور عقل سے بلند ہونا اور بات ہے، اور بات ہے۔ سب سمجھ گئے؟ تو اندر کا جو ہے معاملہ اس کا ہے، باہر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ نہیں۔ جو کچھ کوئی بندہ اپنے زمانے میں، روح تو ہمیشہ کے لیے ہے، روح ہر انسان کی، ہمیشہ یہ امر ربی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ امر ربی، اور امر ربی کو فنا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ روح کسی پیکر انسانی میں 50 سال کے لیے، کسی پیکر انسانی میں 1 دن کے لیے، کسی میں 100 سال کے لیے آئی۔ وہ پیکر دنیا میں 100 سال رہا، چل دیا۔ اب لوگ اس پیکر کو نہیں، جو کچھ وہ کر گیا اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جانتے ہیں، جو کچھ وہ کر گیا۔ ایک بندے نے کہا اے فلاں مجھے علی کے بارے میں کچھ بیان کر۔ اس نے کہا مجھے معاف رکھیے جی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں، آپ کو بیان کرنا ہوگا۔ کہنے لگے اگر آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر کرتا ہوں۔ اس نے مولا علی کی ایسی صفات بیان کی کہ جس نے التجا کی تھی کہ اس کے سامنے ان کا ذکر کیا جائے، وہ دنگ رہ گیا، اور آخر میں کہنے لگا یار علی کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھی اس کا اتنا شاندار طریقے سے ذکر کرتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ کوئی شخص میرا ایسا ذکر کرے گا۔ تو میں نے اپنی کتاب شرح خصائص علی میں لکھا، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی تحقیق کے ساتھ رسالت المسترشدین امام حارث محاسبی، جو جنید بغدادی کے بھی مربی ہے،
تربیت کرنے والے، ان کا قول، ان کی کتاب ہے، اس پر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے تعلیق کی، یعنی تھوڑا تھوڑا حاشیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہو لوگو گھبرایا نہ کرو، انما انتم اخبار فطیبوا اخبارکم، تم سراپا، تمہارا جو جسم انسانی آتا ہے اور اس میں پہلے والی روح اٹھا کر ڈال دی جاتی ہے اور تمہیں دنیا میں چلتا پھرتا بنا دیا جاتا ہے، تو تم چلتی پھرتی خبریں ہو، لہذا اپنے آپ کو درست رکھو، اپنی خبریں درست رکھو تاکہ تمہیں تمہاری خبروں کے مطابق ہی یاد کیا جائے۔ کوئی ہو اور طرح اور اس کا ذکر کیا جائے اور طرح، یہ عقل مندوں سے اور کتاب و سنت سے بعید ہے۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ فلاں اور فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہاں ذکر ہے مولا علی کے ساتھ فلاں کا ذکر ہے، آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا علی کثیر الاعداء تھا، علی بہت دشمن رکھنے والا آدمی تھا۔ کیا؟ بہت دشمن رکھنے والا آدمی تھا، اس کے دشمن بہت تھے۔ تو جس کا تو پوچھنا چاہتا ہے علی کے ساتھ ملا کر، ان لوگوں نے علی کے عیب تلاش کرنا شروع کیے، فلم یجدوا لہ عیبا، تو اس کا کوئی عیب تلاش نہ کر سکے۔ ارے دشمن ہو، برسر اقتدار ہو، سیاہ و سفید کا مالک ہو، اپنی ساری کابینہ اور پوری حکومت کی طاقت لگا کر وہ ایک شخصیت کے عیب تلاش کرنا چاہے تو ایک عیب بھی نہ ملے۔ کیسے تھے میرے علی؟ دشمن کو عیب نہ ملے۔ تو فرمایا جب وہ یہاں ناکام ہوئے، عیب مرتضیٰ کوئی تلاش نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے علی کے مد مقابل جو آیا تھا اس کو اٹھانا شروع کر دیا، اس کو چڑھانا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ذکر کر کے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری شریف میں لکھتے ہیں، بخاری کی شرح میں، کہ خدا کی قسم جس شخص کو وہ چڑھاتے رہے اس کی شان میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی کبھی نہیں نکلا۔ تم چاہتے ہو تمہیں یاد رکھا جائے تو خود کو یاد رکھنے کے قابل بناؤ، اور فیصلے پہلے ہو چکے، جس کی روح وہاں عالم ارواح میں سید العالمین کی روح کے ارد گرد طواف کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی روح کے ساتھ رہتی تھی، حضرت مولا علی کی روح کے ساتھ رہتی تھی، اہل بیت کی روح کے ساتھ رہتی تھی، جس کی روح دنیا میں جب اس کا پیکر آئے گا تو اس کی روح ادھر ہی۔ میرا ابھی آپ نے سنا کہ علی کے دشمن کثیر الاعداء، کیوں؟ اس لیے کہ علی میں نے عنوان تو قائم کیا تھا اس پر، کیا اس کو بولتے ہیں، دعوت نامے پر، ہاں، تذکرہ وہ کیا کیا ذکر کیا جائے، بت شکن بھی یہی، خیبر شکن بھی اور گردن شکن بھی۔ امام زید بن علی اہل سنت کے نزدیک وہ امام ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں جی۔ اہل تشیع حضرات کے نزدیک جو 12 امام ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہے، اور ان کی فقہ اور ان کا مذہب اب تک عمان، اردن، یمن، ان علاقوں میں اب تک چلتا ہے، اور حکومتیں ہیں، ہاں یہ ہاں جی اب تک چلتا ہے، ہاں فقہ زیدیہ، ہاں فقہ زیدیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا
کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہ بنایا گیا تو دوسروں کو بنایا گیا، یہ کیوں؟ تو وہ فرماتے تھے میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی سے افضل کوئی نہیں، علی سے افضل کوئی نہیں، لیکن حضور کے فوراً بعد لوگ علی کی شخصیت پر جمع نہ ہوتے، اس لیے کہ علی نے گردنیں بہت اڑائی ہیں۔ اور میں نے ایک وکیل ہیں اور ایک وکیل ہیں اور عالم دین بھی ہیں، ڈاکٹر ریاض الحسن گیلانی، لاہور میں بزرگ ہیں، ہمارے والد سے بھی عمر زیادہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ ذکر کیا تو فرمان لگے ہاں جی جرا گاٹے توڑ داری آوے تو پھر انہوں کون بندہ ہے؟ جڑا بندہ جنہوں نے پیو ماں دے گاٹے لاندہ رہا ہوئے انہوں کون بندہ ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ اچھا میں نے چونکہ لکھ دیا ہے تذکرائے بت شکن، اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر زیادہ وقت ہو گیا جی، 5-6 منٹ آپ دے دیں۔ یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے، جو شیخ ابو اسحاق الحوینی العصری، عرب کے ایک عالم دین گزرے، غالباً حلب کے تھے، ان کی تحقیق کے ساتھ جو عربی نسخہ تھا وہ میرے سامنے تھا جب میں اس کتاب کی شرح کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے جو ترکیب لکھی، نمبرنگ، حدیث کی نمبرنگ، ہاں اس نمبرنگ کے مطابق یہ صفحہ نمبر ہے حدیث کا 119۔ اس میں پوری حدیث تو بیان کرنے سے قاصر ہوں، اتنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے، یہاں تک کہ کعبہ شریف کے اندر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھوں پر سوار ہوئے، تو میں نے آپ کو لے کر اٹھنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید میری کمزوری کو محسوس کیا۔ یہ نہیں فرما رہے کہ حضور نے فرمایا تم کمزور، مولا علی فرماتے ہیں شاید وہ پھر اتر گئے تو شاید یہ وجہ ہوگی، تو فرمایا اجلس، تم بیٹھو۔ پھر جب میں بیٹھ گیا تو حضور اترے، میں کھڑا ہو گیا تھا نا، تو فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھا تو حضور اترے تو پھر فرمایا کہ اب تم میرے کندھے پر چڑھو۔ تو کہتے میں حضور کے کندھوں پر چڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا کر کھڑے ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں لا یخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء، مجھے یوں محسوس ہوا جب حضور کے کندھوں پر چڑھ کر میں کھڑا ہو گیا، بتوں کو توڑنے کے لیے اٹھایا تھا حضور نے، تو کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اگر آسمان کے کناروں کو پکڑوں تو پکڑ سکتا ہوں۔ پھر میں نے کعبہ شریف کے چاروں طرف دیکھا، توجہ کی، تو اس میں تانبے کی اور پیتل کی سے بنے ہوئے بت تھے، تو میں انہیں دائیں اور بائیں ہلانا شروع کیا اور اپنی طرف دائیں بائیں اور اپنی طرف ان کو، کبھی میں دیوار تھی نا، دیوار پر تھے، کبھی میں یوں ہلاتا، کبھی یوں، کبھی اپنی طرف، ہاں جی پیچھے تو دیوار تھی، تو ہلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس کو پکڑنے میں اور نیچے پھینکنے میں اس دم کن تو قادر ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو، بڑا بت تھا، میں نے اسے پھینکا تو وہ یوں ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے جیسا کہ شیشہ۔ پھر میں اترا تو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلنے لگے اور
جو گھر تھے ان گھروں کی اوٹ لے کر چھپ چھپ کر چل رہے تھے. خشیتاً ان یلقانا احد من الناس ہے، یہ خدشہ محسوس کرتے ہوئے کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ نہ لے. میں عرض کرنے لگا ہوں کوئی شخص ہمیں دیکھ نہ لے. امام حاکم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت کرنے سے چند روز پہلے کا ہے. ابھی فتح مکہ نہیں، ہاں؟ فتح مکہ نہیں، نہیں ابھی ہجرت نہیں ہوئی. ابھی ہجرت نہیں. ہجرت نہیں ہوئی. ہجرت کے بعد حضور کو جنگوں کا اذن ہوا، اجازت ملی. مکہ میں حضور کو نہ جنگوں کی جہاد کی اجازت تھی، نہ کوئی تماچا مارے یا گالی دے تو اس کو گالی کا جواب گالی میں یا تماچے کا جواب تماچے میں کوئی صحابی دے، یہ اجازت نہیں تھی. یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ملی ہے، یہ یاد رکھنا. یہ چھپ چھپا کر اس لیے کہ ابھی غلبہ مسلمانوں کا نہیں تھا، غلبہ مشرکین کا تھا. تو صرف یہ ایک کارروائی کی کہ ایک بڑے بت کو توڑا. اچھا پھر جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے دن بھی جو ہاتھ کعبہ شریف کو پورے بتوں سے صاف کرنے کے لیے پہلا ہاتھ جو پہنچا وہ بھی ید مرتضوی تھا، وہ بھی دست علی تھا. یہ امام قسطلانی نے المواہب میں لکھا ہے. تو یہ بت شکن ہونے کی عظمت، پہلا بت شکن اس امت میں، پہلا بت شکن علی کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس نبی کے بعد اور اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد نہ کسی اور نبی کو بھیجنا تھا، نہ کسی اور کتاب کو نازل کرنا تھا. لہذا یہ سنت ابراہیمی جو ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اس مخصوص بھائی، مخصوص صحابی، مخصوص داماد، مخصوص شخصیت سے کرائی جو آپ کے بعد پورے اہل بیت کا سب سے بڑا تھا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو کعبہ کے اندر پیدا کیا اور کعبہ کو بتایا ہے کعبہ اب جو تیرے اندر پیدا ہوا ہے یہی تیری تطہیر کا سبب بنے گا. لوگ کہتے ہیں جی اچھا یار 2-3 منٹ جو ہے میں آپ کے اور بھی لیتا جاؤں ذرا. ابھی آپ نے سنا تھا کہ جو روح ہیں وہاں آپس میں متعارف، تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو چاہتی ہیں. ایک شخص ہے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، علماء دیوبند میں سے ہے اور علماء دیوبند اس سے تنگ ہیں اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اس کا نام ہے حکیم محمود احمد ظفر. یہ سیالکوٹ کا تھا، اب بھی ہے، امیر آدمی ہے، پھر کہتے ہیں عالم بھی بنا ہے. وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سیدنا علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. یہ میں ان کے لفظ سنا رہا ہوں جی، آپ ذرا سنیں، میرا لفظ اس میں نہیں ہوگا. یہ شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی روایت ہے، لیکن اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو پھر بھی فخر کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت کعبہ ایک بت خانہ بنا ہوا تھا. اس میں بعض روایات کے مطابق 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ سے خلاصی کے لیے بتوں کے سامنے لے گئے ہوں.
وگرنہ کوئی تک نہیں کہ ایک عورت بچے کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں جائے اور وہاں غلاظت پھیلائے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، یہ بھی اس کے الفاظ ہیں جی، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ میں صرف سیدنا حکیم بن حزام پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا علی کے بارے میں شیعہ حضرات نے ویسے ہی مشہور کر دیا ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ حکیم بن حزام صحابی رسول ہیں، ان کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس فضیلت میں ان کا، یعنی حکیم بن حزام کا، اس فضیلت میں، اس کے لفظ ہیں جی، یہ اس کے لفظ ہیں جس نے کہا ورنہ کوئی تک نہیں کہ وہاں کوئی عورت جا کر غلاظت پھیلائے۔ یہ بھی الفاظ اسی کے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی فضیلت میں، اس فضیلت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ دو لفظ لکھے ہیں، حکیم بن حزام صحابی رسول ہیں، ان کے مناقب میں یہ بھی ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مناقب کی واحد ہے منقبت مانا فضیلت، بزرگی، ان کی بزرگی میں سے یہ ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور اس فضیلت میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ علی پیدا ہوں تو غلاظت، اور حضور کی ولادت سے، حضور کی ولادت سے 60 برس پہلے پیدا ہوئے حکیم بن حزام۔ کیا اس وقت غلاظت نہیں تھی بتوں میں کیا؟ اور ان کی والدہ اگر ان کو لے جائیں تو ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہوگا۔ اور بت کعبہ میں 360، اس نے ابھی لکھا ہے نا، 360 بت تھے۔ اس کی کتاب کا صفحہ بھی آپ سن لیں، کتاب کا نام ہے امیر المومنین سیدنا علی شخصیت و کردار، صفحہ نمبر 48-49۔ میں نے اپنی اس کتاب میں مدد کے لیے ایک دکان میں لگی ہوئی یہ کتاب دیکھی، امیر المومنین سیدنا علی، میں نے کہا بات ہی بن گئی، اس سے بہت کچھ مواد مل جائے گا، لیکن اس کو لے کر میں تو امتحان میں پڑ گیا۔ بھائی اس کی بات تو مثبت تو نقل نہیں کر سکتا تو رد تو کرنا ضروری ہے، تو پھر میں نے اس کا بہت رد کیا۔ ایک بات میں سناؤں، اس نے کہا کہ جو حضور نے فرمایا ہارون میرے نزدیک علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، یہ الگ الگ جملہ بولو، تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مولا علی کی سیرت میں لکھی ہوئی کتاب میں کہتے حضور نے یہ اس طرف اشارہ دیا امت کو کہ میاں ہارون علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تھی تو امت تشتت اور افتراق، یعنی انتشار اور افتراق کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ گوشالہ بچڑا، ہاں جی، سامری نے جو بنایا تھا اس کی پوجا میں لگ گئی تھی، تو تم اگر علی کو بناؤ گے تو امت اسی طرح تشتت اور افتراق کا، وہاں اس نے تشتت اور افتراق کا شکار یا سبب ہارون علیہ السلام کو، مولا علی کو اور ہارون علیہ السلام کو مشبہ اور مشبہ بہی پہلے بنایا۔ کہنے لگا حضور ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو گئی تھی۔ اے لوگو میرے امتیو، تم نے اگر علی کو منایا تو اسی طرح امت تشتت اور افتراق کا شکار ہو جائے گی۔ یہ اس نے لکھا، یہ محمود احمد ظفر نے۔ میں نے کہا علیہ السلام، میں نے اسے کہا میاں قرآن میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جان وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ،
اس امت کو، تیری امت کو، اے بھائی اے موسیٰ علیہ السلام، تیری امت کو اس سامری نے گمراہ کیا ہے اور اسی نے انتشار اور افتراق ڈالا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، سورہ طٰہٰ میں۔ تشتت اور افتراق کا سبب کون تھا؟ بولے وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے ایک معبود بنایا تھا، الہکم الہ موسیٰ، کہنے لگا یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، سامری نے کہا تھا۔ تو اس نے گمراہ کیا، اس نے تشتت و افتراق ڈالا۔ معلوم ہوا تشتت، انتشار اور افتراق کا باعث ہارون علیہ السلام نہیں تھے، اور جو ہارون علیہ السلام کے مشابہ ہیں علی علیہ السلام، وہ بھی اس امت کے اندر انتشار اور افتراق کا شکار نہیں تھے۔ سامری نے سونے کا بت بنا کر اس کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا۔ علی علیہ السلام کے دور میں دولت کا بت بنا کر کسی شخص نے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، تو وہ ادھر سامری تھا۔ اس امت کا سامری آئے امت کا سامری، بھلے پڑھ رہے یا نہیں؟ ہاں، نبی ایسے ہی تشبیہ دیں گے؟ یہ ہے ناسبیت۔ کوئی اور پیدا ہو جائے کعبہ میں تو اس کی ماں غلاظت پھیلانے گئی تھی، مولا علی پیدا ہو جائے تو آپ کی ماں غلاظت پھیلانے گئی، حکیم بن ہزام پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی منقبت ہے اور اس فضیلت میں ان کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ دوستو، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں مولا علی پیدا ہوئے، لیکن یہ بات مولا علی کی فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ یہ بات مولا علی کی فضیلت کا سبب نہیں ہے، یہ بات کعبہ کی عظمت اور فضیلت کا سبب ہے۔ اس لیے کہ شروع مخلوق سے لے کر ابتداء کائنات سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت نے نہ کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اس چیز کی وجہ سے کوئی انسان عظمت پائے۔ دو چیزیں ہیں جی، اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک وقت چل رہا ہے اور ایک وہ چیز ہے جو وقت کے اندر چل رہی ہے، وہ ساری مخلوق۔ یہ زمین پر ہم بیٹھے ہیں، کس پر بیٹھے ہیں؟ جس پر کسی کا ٹھہرا ہو اسے کہتے ہیں ظرف مکان، کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے ظرف زمان، جس وقت میں کوئی بیٹھا ہو تو وہ وقت اس کے لیے ہے ظرف زمان۔ دو چیزیں ہیں پوری کائنات میں، یا زمان یا مکان، یا زمان یا مکان۔ آپ کتاب اور سنت کو اٹھا لیں، کوئی باعظمت انسان نہ زمان کی وجہ سے فضیلت کو پانے والا بنا، کوئی بڑا انسان نہ مکان کی وجہ سے فضیلت کو پانے والا بنا۔ ہر باعظمت انسان جو ہے وہی کسی زمانے کو فضیلت دینے والا بنا اور کسی جگہ کو بھی فضیلت دینے والا بنا۔ لا اقسم بہذا البلد، کعبہ کی قسم اس لیے نہیں، اس شہر مکہ کی، شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں کعبہ ہے، اس لیے ہے کہ انت حل بہذا البلد، تیری جلوہ گری ہے۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ یہ صفا اور مروہ شروع سے نہیں شاعر اللہ، ایک بی بی کے قدم آ گئے تو شاعر اللہ بن گئے۔ ان صفا والمروہ تھا، جس کے آگے آپ گردن جھکاتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو، مقام مانا کھڑے ہونے کا، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، اس کی طرف رک کر کے سجدہ کرو۔ بولو وہ پتھر جو ہے
جس کو گو کے طور پر استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو عظمت دی یا ابراہیم کے قدموں نے اس کو بعظمت بنایا؟ والفجر ولیال عشر، جن 10 راتوں میں گردش کرتے رہے اپنے بیٹے کو لے کر کے تجھے ذبح کرنا ہے، ان 10 راتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان راتوں نے آج خود عظمت پائی یا ان راتوں میں جو پھرنے والا تھا اس کی وجہ سے ان کو عظمت ملی؟ پھرنے والے کی تو مکان کی بھی مثال آ گئی، اور یہ والفجر ولیال عشر یہ زمان کی، یہ وقت کی ہے۔ وقت کو بھی عظمت ملی تو کسی انسان سے، زمان کو بھی عظمت ملی تو کسی انسان سے، مکان کو بھی عظمت ملی تو کسی انسان سے۔ حضرت مولا علی عظمت پانے میں نہ کعبہ کے محتاج ہیں، نہ زمین کے کسی خطے کے محتاج ہیں، ان کی روح محمدی کے ساتھ تھی، اور یہ جب پیدا ہوئے تو گھٹی بھی سب سے پہلے محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، اپنی اس بیٹی کا عقد ہمیں دے دیں، نکاح ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، انتظر بہالقضاء، میں تقدیر کا منتظر ہوں۔ سبحان یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہ دکھا دوں تو گردن کاٹ دینا۔ میں تقدیر کا منتظر ہوں۔ تقدیر یہ آئی کہ مولا علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اور کچھ انصار نے بھیجا، یار سارے تگ و دور محنت کر کر کے سوال کر کر کے تھک گئے، کسی کے حصے میں اور نصیبہ میں وہ خاتون نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ تیرے مقدر میں ہے، تو جا مانگ۔ یہ گئے حضور کے سامنے، بول نہیں پا رہے۔ وہ کیوں آئے ہو علی؟ خاموش۔ کیوں آئے ہو بابا؟ خاموش۔ کہیں اس کام کے لیے تو نہیں آئے؟ جی حضور۔ فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی، اللہ نے مجھے آرڈر فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ علی سے سبحان سبحان۔ یہ اہم ہی انتخاب ہے، اہم نہیں۔ اگر اہم ہوتا تو پھر قرآن اور اہل بیت کو نہ چھوڑا جاتا۔ یہ اہتمام الہی ہے، یہ اہتمام الہی ہے، اور اہتمام الہی کا منکر وما علینا الا البلاغ۔